السلام علیکم ناظرین۔ عراق میں ایک تاجر رہا کرتا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار جانوروں اور بے پناہ دولت سے نوازا تھا۔ وہ جانوروں کو بیچنے کا کاروبار کرتا تھا، ان کو پالتا پوستا، ان کی دیکھ بھال کرتا، اچھی غذا کھلاتا اور حلال طریقے سے ان کو بیچ دیتا۔ اسی وجہ سے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس نے اپنی بکریوں کو دوسرے شہر جا کر بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں یہ بکریاں بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ابا جان، لیکن اس کے باپ نے کہا کہ نہیں، اس بار نہیں۔ اس کے بعد تاجر اچھی نیت کے ساتھ اپنی بکریوں کو لے کر حلب شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ تاجر اس جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ کچھ دن وہ وہاں رکا۔ وہاں پر مویشیوں کا ایک بہت بڑا بازار لگتا تھا۔ اس نے اپنی ساری بکریاں بیچی اور بہت ساری رقم کما کر واپس اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ ایک ڈاکو جو اس جگہ کا مشہور ڈاکو تھا، اس نے اس کو دیکھ لیا اور وہ سمجھ گیا کہ تاجر کے پاس بہت زیادہ رقم ہے، یعنی بہت زیادہ روپے پیسے ہیں۔ اس نے سوچ لیا کہ میں اسے لوٹ لوں گا۔ وہ ڈاکو لگاتار اس تاجر کا پیچھا کرنے لگا۔ جب تاجر راستے میں ایک ویران جگہ پر ایک درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رکا، اس ڈاکو نے تاجر پر حملہ کر دیا۔ اس کی گردن پر اپنا خنجر رکھا اور کہنے لگا جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے نکال کر چپ چاپ میرے حوالے کر دو۔ اس نیک انسان نے ادھر ادھر دیکھا اور شور مچایا کہ کوئی شاید اسے بچا لے، مگر اس ویران جگہ پر اس کی آواز سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنا سارا مال ڈاکو کے حوالے کر دیا اور کہا اب تو مجھے جانے دو، لیکن ڈاکو کی نیت بدل چکی تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ تاجر نے کہا تم نے میرا مال لے لیا، اب تمہیں میری جان سے کیا غرض ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے قتل نہ کرو۔ مگر ڈاکو کے سر پر خون سوار تھا۔ تاجر نے اس کی منت سماجت کی، مگر ڈاکو نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور اس کو قتل کرنے لگا۔ تاجر نے دائیں بائیں دیکھا کہ اس کی کوئی مدد کر دے، مگر وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر اوپر درخت پر گئی جس کے نیچے وہ آرام کر رہا تھا۔ اس نے وہاں پر دیکھا 2 کبوتر بیٹھے تھے اور اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے ان کبوتروں کی طرف دیکھ کر کچھ کہنا چاہا، لیکن ڈاکو خنجر سے اس پر حملہ کرنے لگا۔ اچانک اس نے بڑی مشکل سے ان کبوتروں کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے کبوتر، گواہ رہنا کہ مجھے اس نے بے رحمی سے مارا ہے، میرے حلال کمائے ہوئے مال کو اس نے چھین لیا، تم گواہ رہنا اور میرے بچوں کو میرے بارے میں بتا دینا۔ تب تک ڈاکو اسے قتل کر چکا تھا اور اس کے آخری الفاظ مزاحیہ انداز میں دہرانے لگا کہ اے کبوترو، گواہ رہنا، گواہ رہنا، یہ کبوتر بے زبان تیری کیا گواہی دیں گے؟ اب ڈاکو اس انسان کو مار کر اپنے راستے پر آ چکا تھا۔ راستے میں بھی وہی الفاظ دہراتا رہا کہ بے زبان پرندے اس کی کیا گواہی دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، انہیں کیا معلوم کہ میں کون ہوں؟ ادھر اس کے گھر والے اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ دن گزرتے رہے لیکن اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ چنانچہ اس کا بڑا بیٹا اپنے والد کی تلاش میں اسی حلب شہر میں آیا۔ وہاں اس کو بتایا گیا کہ فلاں تاریخ کو تمہارا باپ یہاں آیا تھا، اس جگہ کو رکا تھا اور فلاں کے ہاتھ اس نے اپنی بکریوں کو بیچا تھا اور اس کی رقم وصول کی تھی جو کہ بہت زیادہ تھی، اور چند دنوں کے بعد حلب سے کچھ دور فاصلے پر ویرانے میں کسی نامعلوم شخص نے اسے خنجر سے مار دیا اور ساری رقم چھین کر بھاگ گیا۔ تمہارے والد کو اسی شہر کے قبرستان میں دفنا دیا گیا ہے۔ یہ سن کر بیٹا بہت غمزدہ ہوا۔ وہ بیٹا اپنے باپ سے بہت محبت کرنے والا تھا۔ اس شہر کے حاکم کے پاس گیا اور کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ میرا باپ تو یہاں پر کاروبار کے سلسلے میں آیا تھا، بکریوں کو بیچتا تھا، اس کو قتل کر دیا اور اس کے پاس جو رقم تھی وہ رقم بھی چھین لی۔ رقم کا غم نہیں، لیکن میرے باپ کے جانے کا بہت غم ہے۔ ایسے آپ کے شہر میں کوئی اجنبی آتا ہے اور کسی کو مار کر چلا جاتا ہے، کیا آپ کے پاس اسے پکڑنے والا کوئی نہیں؟ شہر کے حاکم نے اس کی بات نہ سنی۔ وہ رو رو کر وہاں سے قاضی کے پاس پہنچا۔ قاضی نے بھی اس کی کوئی مدد نہ کی۔
اس کے بعد وہ اپنے والد کے ان دوستوں کے پاس گیا جن کے ہاتھوں اس نے اپنی بکریوں کو بیچا تھا۔ اس کے دوست کہنے لگے یہ بات تو سچ ہے کہ اس نے رقم جمع کی اور رقم لے کر اکیلے نکل گیا، لیکن بتاؤ کہ کون گواہی دے گا، کیونکہ وہ تو تنہا تھا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، شاید اگر کوئی اس کے ساتھ بھی ہوتا تو اسے بھی مار دیا جاتا۔ بڑی بے دردی سے اس قاتل نے اس کو قتل کیا اور وہ وہاں سے اب جا چکا ہے، ہم اسے نہیں ڈھونڈ سکتے۔ قاتل نے کوئی نشان تک نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد تاجر کا بیٹا مایوس ہو کر واپس اپنے شہر آ گیا۔ گھر آ کر وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے یہ ساری بات میں اپنی ماں کو بتاؤں، لیکن ماں کو بتانا بھی ضروری تھا۔ اس نے کہا، ماں، بابا کو کسی نے مار دیا ہے، وہ کون اجنبی تھا ہم نہیں جانتے۔ پیسے بھی لے کر وہ بھاگ گیا اور بات کو اس نے ختم بھی کر دیا۔ میں اس قبرستان سے ہو کر آ رہا ہوں جہاں پر ان کو دفن کیا گیا ہے۔ ماں یہ خبر سنتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ ماں کو بعد میں ہوش تو آ گیا تھا، لیکن کافی وقت گزر جانے کے بعد بھی قاتل کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ وہ بیٹا سوچتا ہے کہ کس طرح میں اپنے باپ کو انصاف دلاؤں گا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا۔ وہاں پر ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے اسے پریشان اور زارو قطار روتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، آخر تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے تمام واقعہ مولوی صاحب کو سنا دیا کہ میرے نیک باپ کو کسی نے مار دیا، میں یتیم ہو گیا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کون تھا جس نے چپکے سے میرے باپ کو قتل کر دیا۔ اس شہر کے حاکم کو بھی یہ بات معلوم نہیں، گواہی دینے والا بھی کوئی نہیں۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے، اگر میں تمہیں وقت کے ولی کے بارے میں بتاؤں جو اللہ کے ولی ہیں اور وہ بہت علم رکھتے ہیں، وہ ضرور تمہیں خبر دے دیں گے کہ تمہارے باپ کو کس نے ناجائز طور پر قتل کیا ہے۔ یہ سن کر بیٹا بہت خوش ہوا، اس نے کہا کہ آپ مجھے ان سے ملوا سکتے ہیں۔ مولوی صاحب کے ساتھ وہ اس اللہ کے ولی کے پاس پہنچا۔ اللہ کے ولی اس وقت عبادت میں مصروف تھے۔ بیٹا چپکے روئے جا رہا تھا۔ اللہ کے ولی نے اپنی عبادت سے فارغ ہو کر کہا، بیٹا غم نہ کرو، انشاءاللہ وہ گواہی دیں گے اب تمہارے باپ کے قتل کی جن کے بارے میں اس اجنبی کو بھی گمان نہیں تھا۔ تم دیکھ لینا، اللہ تعالیٰ کی رسی جب کھینچتی ہے تو بڑے سے بڑے مجرم اپنی گردن کو نہیں بچا سکتے۔ تم دیکھ لینا وہ پکڑا جائے گا اور اپنے منہ سے خود ابھرے گا۔ اب یہاں پر آپ ڈاکو کے بارے میں سنیے۔ وہ ڈاکو ابھی بھولا نہیں تھا کہ اس نے ایک نیک تاجر کو قتل کیا تھا۔ جب بھی وہ کسی کبوتروں کے جوڑے کو دیکھتا تو اسے ایک نیک تاجر کے الفاظ یاد آ جاتے تھے، اے کبوتروں گواہ رہنا۔ وہ پھر سے ہنستا اور کہتا کہ کتنا بے وقوف تھا نا تاجر، بے زبان کبوتروں کو گواہ بنا گیا۔ ارے مجھے کون پکڑے گا، آج میں شہر کا امیر ترین آدمی ہوں، میرے برابر کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کے کسی قریبی رشتہ دار کے یہاں تقریب تھی۔ وہ خود بھی امیر تھا اور اس کا رشتہ دار بھی بہت پیسے والا تھا۔ وہاں پر بہت سے نامی گرامی لوگ موجود تھے۔ وہاں پر طرح طرح کے کھانے لگائے گئے۔ اس قاتل کے سامنے بھی ایک بڑا سا تھال رکھا گیا۔ جب اس نے تھال سے ڈھکنا اٹھایا تو سامنے 2 بڑے کبوتر بھنے ہوئے پڑے تھے۔ اس آدمی نے ایک لمبی سانس لی اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک درخت، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے کبوتروں کا ایک جوڑا اور نیچے ایک لاش گھوم گئی۔ اس کے کانوں میں تاجر کے الفاظ گونج رہے تھے، اے کبوتروں گواہ رہنا، اور پھر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک زوردار قہقہ لگایا اور زور زور سے وہ ہنس رہا تھا اور لوگ اسے پاگل سمجھنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ دعوت کو بھول کر، کھانے کو بھول کر لوگوں کو قتل کا واقعہ سنانے لگا۔ اس نے ایک ایک بات مکمل تفصیل سے لوگوں کے سامنے بتا دی۔ لوگ یہ سن کر حیرت زدہ تھے۔ جیسے ہی اس نے اپنے راز کو اپنے منہ سے کھولا تو اسے احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا غلطی کر دی۔ برسوں سے جس بات کو لوگ بھول چکے تھے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے اس تاجر کا قتل کیا تھا، اور مقدمہ بند ہو چکا تھا، یہاں تک کہ قاضی نے بھی اپنا ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ اب خود میں نے چرچا کر دیا اس بات کا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ چند گھنٹوں میں یہ بات حلب میں لوگوں کی زبانوں پر تھی۔ شہر کے حاکم کو بھی اطلاع مل گئی۔ اس نے فوراً اس قاتل کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ اس دعوت میں شریک لوگوں کو گواہی کے لیے طلب کیا گیا۔
انہوں نے اپنے اپنے بیان دیے، مجرم کو بلوا کر گواہوں کے سامنے بیان رکھے گئے۔ اس کے پاس اعتراف کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا، جس نے خود اپنے منہ سے اگلا تھا۔ ظاہری سی بات ہے، اب وہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ میں نے یہ نہیں کہا ہے۔ قاضی نے مجرم کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ اس سے ایک دن پہلے مجرم سے اس کی بیوی نے الوداعی ملاقات کی اور اس سے پوچھا کہ جب اتنے سالوں سے تمہارے اور اس تاجر کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا، میں بھی نہیں جانتی تھی، تو پھر کیسے تم نے اس راز کو فاش کر دیا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے ایسا لگا کہ ایک بزرگ ہستی میرے سامنے ہے، ان کا چہرہ بہت نورانی تھا، وہ میرے سامنے آئے اور انہوں نے نہ جانے کیا پڑھ کر میرے منہ پر دم کیا، میں بولنے لگا، میں نے وہ سب بولا جس کو کبھی نہ کہنے کی میں نے قسم کھائی تھی۔ اگلے دن صبح سویرے اس کے پھانسی کے منظر کو دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع تھے۔ ان میں ایک تاجر کا بیٹا بھی تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ قاتل گرفتار ہو چکا ہے، اسے پکڑا جا چکا ہے۔ وقت کے ولی نے جو کہا تھا وہ بات سچ ثابت ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی ایک منظر دیکھنا باقی تھا۔ اس کی گردن میں رسی ڈال دی گئی۔ اس نے کہا کہ لوگوں، میری زبان سے وہ الفاظ نہیں نکلے تھے، بلکہ وہ کبوتروں کی زبان سے نکلے تھے۔ وہ 2 کبوتر جو اس درخت پر موجود تھے، جو مجھے مارتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور وہی دعوت کے روز میرے سامنے تھال میں پڑے تھے، لیکن مجھے نہیں پتا وہ یہی کہہ رہے تھے۔ میرے منہ سے بس ان کے الفاظ کی ادائیگی ہو رہی تھی۔ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے، یعنی اب یہ پاگل ہو چکا ہے۔ جب جلاد نے رسی کھینچ دی، لوگوں نے ایک مجرم کو اس کی سزا پاتے ہوئے دیکھ لیا اور سب نے سکون کی سانس لی۔ پھر اچانک لوگ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی آواز بلند کرنے لگے۔ اللہ چاہے تو بے زبان کو بھی زبان دے دے۔ اسی وقت لوگوں نے 2 کبوتروں کو دیکھا جو قاتل کے سر پر بغیر کسی حرکت کے بیٹھے تھے۔ تمام لوگوں نے کہا کہ ہم نے گواہی دی، اور ان 2 کبوتروں نے گواہی دے دی۔ اور پھر یہی نہیں ہوا کہ مجرم کو اپنی سزا مل گئی، بلکہ بکریوں سے حاصل ہونے والی رقم جو ایک تاجر انسان کی تھی، اس کے بیٹے کو دلوائی گئی۔ سبحان اللہ، بے شک انسان اگر نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گواہی بے زبان چیزوں سے بھی دلوا دیتا ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے اس بات کا کہ ہماری مدد کے لیے ہمارا رب کافی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔